یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ ابو داؤد نسائی رحمہ اللہ کی روایت میں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے آخر رمضان میں فرمایا اپنے روزے کا صدقہ ادا کرو، اس صدقہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مقرر فرمایا۔ ترمذی میں بروایت عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو بھیجا کہ مکہ کے گلی کوچوں میں اعلان کریں کہ صدقہ فطر واجب ہے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت میں ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے زکوٰۃ فطر یعنی صدقہ فطر مقرر فرمائی کہ لغو اور بیہودہ کلام سے روزے کی طہارت ہو جائے اور مساکین عید کی خوشی میں شامل ہو جائیں۔ یہ ایک مقصد بیان فرما دیا۔ اب صدقہ فطر جو ہے وہ شخصیت پر ہے، مال پر نہیں ہے۔ صدقہ فطر جس طرح زکوٰۃ جو ہے وہ مال پر ہوتی ہے کہ مال پر زکوٰۃ ہے کہ اگر اتنا مال ہوگا اور اتنا وقت گزرے گا، اس دونوں صورتوں میں لمٹ پوری ہوگی تو پھر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، صاحب نصاب ہوگا تو وہ مال پر فرض ہے۔ لیکن صدقہ فطر مال پر نہیں ہے بلکہ شخصیت پر ہے، ذات پر ہے۔ ہر اس بچے پر بھی صدقہ فطر ہے جو عید والے دن نماز عید سے پہلے پیدا ہوا، جو چند گھنٹوں کا بھی ہوگا اس پر بھی اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اور صدقہ فطر کوئی اس سے بے نیاز نہیں، کیا عالم غیر عالم، کیا امام کیا مقتدی، تمام اس صدقہ فطر میں جو ہے وہ شامل ہیں۔ ہر کسی نے اس صدقہ فطر کو لازماً ادا کرنا ہے، پھر اس کی قضا نہیں ہے، صدقہ فطر کی کوئی قضا نہیں ہے، ادا ہی ادا ہے، جب بھی ادا کریں گے ادا ہی ہے اور یہ سر سے نہیں اترتا۔ اب اگر نماز عید پڑھ لی ہے، حق تو یہ بنتا ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں میں ہی ادا کر دیا جائے کیونکہ یہ جو ابن ماجہ کی ہم نے روایت پڑھی ہے، اس میں حضور علیہ السلام نے شخص میں مساکین کو ساتھ شامل کرنا، اپنی خوشیوں میں شامل کرنا ہوتا ہے۔ تو صحیح معنوں میں شامل تو اسی صورت کیا جاتا ہے کہ اگر آپ رمضان المبارک کے اندر وقت سے پہلے ادا کریں تاکہ جس کے پاس کوئی چیز پہنچے تو وہ اسے اچھے طریقے کے ساتھ اپنے استعمال میں لا سکے۔ عید والے دن اگر آپ رقم ادا کریں تو کیا کسی کے استعمال میں آئے گی؟ لہذا ضروری عمل یہ ہے کہ رمضان المبارک کے ان دنوں کے اندر ہی صدقہ فطر ادا کر دیا جائے جس کو ادا کرنا ہے۔ صدقہ فطر کتنا ہے؟ صدقہ فطر دیکھیں، ہم اللہ تعالیٰ جل وعلا الکریم سے اچھے کی امید رکھتے ہیں، جب مانگتے ہیں تو اپنا جو ہے وہ اپنا من راضی کرتے ہیں، تو پھر جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا ہے تو پھر بھی کم از کم وہ دل کھول کر دیں۔ ہاں جی، صدقہ فطر فی کس 14,400، ہاں جی، اجوا کھجور کے حساب سے اگر دیں گے، اجوا کھجور کے حساب سے اگر دیں تو صدقہ فطر کتنا ہے؟ 14,400۔ زیادہ ہے؟ نیچے آ جائیں، نیچے آ جائیں۔ کشمش کے حساب سے دیں 5600، یہ بھی زیادہ ہے۔ چلے جی، کھجور، عام کھجور جو ہے وہ تو کھاتے ہیں نا جی، عام کھجور، اس کے حساب سے تقریباً 2400 ہے۔ اگر یہ بھی زیادہ ہے تو پھر جو کے حساب سے پیش کریں 800، اور جو کسی بھی سائڈ پر نہ آئے، آخری نقطہ
وہ ہے 340 روپے. وہ گندم کا ہے, گندم کا, یہ آٹا چکی کا پسا ہوا جو آٹا ہے. یہ وہ ریٹس ہیں کہ جو عام اس اعتبار سے جو ہے وہ مقرر کیے گئے ہیں مقدار کے اعتبار سے. 340 روپے اس کا صدقہ فطر بنتا ہے, تو آپ 350 ادا کریں تاکہ اوپر جائے, کوئی روپیہ نیچے نہ رہے. 350 روپے کے حساب سے آپ ادا کریں. 340 روپے اس وقت رقم بنتی ہے جو آج کا اس سال کا جو نصاب ہے, تو 350 کے حساب سے اس کا جو ہے وہ آپ ادا کریں. اور یہ ادا کرنا ہر کسی پر لازم ہے, کوئی اس سے مستغنی نہیں ہے, میرے آج نہیں ہے. تو جس طرح اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں نا ہم لینے کی, اور خدا تعالیٰ سے اچھی اچھی توقعات رکھتے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ پھر دیتا ہے اس حساب سے جس حساب سے ہم اسے پیش کرتے ہیں اس کی راہ میں. زیادہ کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ بڑھ چڑھ کر دیں تاکہ جس پھیلاؤ کے ساتھ ہماری طرف سے جائے اسی رفتار کے ساتھ اللہ تعالیٰ جل وعلا کریم کی طرف سے آئے. تو خوش نصیب ہوں گے کہ جو اوپر جو بیان کیے گئے ہیں ان میں سے جو ادا کریں. ورنہ 350 روپے 340 350 روپے یہ تو ہر کسی کے لیے لازمی ہے. دوسری حیثیت کے مطابق ہے, ہاں جی حیثیت کے مطابق ہے, حیثیت کے مطابق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں عطا کیا ہے. اور یہ 5600 روپیہ اگر صاحب حیثیت کو دیکھا جائے کچھ زیادہ نہیں ہے, اور پھر اگر اس سے بھی نیچے آ جائے تو یہ 2400 روپیہ آج حساب اگر لگائیں تو میرا خیال 2400 روپیہ, اس سے زیادہ تو مانا موسٹلی یہ نیٹ کی فیسیں دیتے ہیں, کیبل نیٹ کی فیسیں ہیں یا نہیں, یہ دیتے ہیں. تو یہ سالانہ ایک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نے اپنے روزوں پر کفارہ ادا کرنا ہے. تو اس حساب سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا وہ دل کھول کر دینا چاہیے.